جیسے تھوڑا سا پہلے بتایا گیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو خیبر کے قلعے کو مین انٹرنس کا دروازہ ہے، اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا، کتنے فٹ لمبا تھا۔ ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں، تقریباً 7 گٹھے چوڑا ہے اور تقریباً 15 گٹھے شاید لمبا ہوگا، یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ العجیب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سلام اللہ علی احبابک یا علی، لعنت اللہ علی اعدائک یا علی، الى یوم الدین یوم القیامہ۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے مولویوں کے روپ میں کچھ کامیڈین کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ ماشاءاللہ مولوی صاحب جو ہیں 3 عدد پر مشتمل ہیں۔ اب میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا 3 عدد کے متعلق۔ جو عاقل ہیں، جن کا واسطہ باب علم سے ہے، وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 3 کیا ہے۔ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب یاد آ رہی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے محبین کو، ہمارے شیعوں کو پہچانیے کہ ان کی عقل کام کرتی ہے، ان کی عقل ہوتی بھی ہے، اور ہونا فائدہ نہیں ہے، ہونا حجت نہیں ہے۔ جب اس عقل کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی ہمارے شیعوں کی عقل کام کرتی ہے اس لیے کہ ان کی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہمارے عدو یعنی کہ ہمارے دشمنوں کی عقل ہوتی ہی نہیں۔ جب ہوتی نہیں تو یہ عقل کام کہاں سے کرے گی؟ ہوگی تو پھر کام کرے گی۔ تو ان جو 3 عدد پر مشتمل مولوی صاحبان ہیں، ان میں سے جو سر فہرست آگے جو ایک قیادت کر رہا ہے اور بنو امیہ کی ناجائز اولاد کا ایک ثبوت دے رہا ہے کہ ہمارا واسطہ بنو امیہ سے ہے، ہمارا واسطہ بنو ثقیفہ سے ہے، ہمارا واسطہ بنو عباسیہ سے ہے، یہ اس طرح کہہ رہا ہے، یہ اس کا عقیدہ یہی ہے۔ اچھا، ہم اپنے ٹاپک، اپنے موضوع پر آئیں کہ یہ جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ شرعی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس چیز کو آشکار کیا جائے، اس چیز کو کھولا جائے کہ یہ جو دروازہ ایک تو لکڑی کا دروازہ ہے، چلو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا سا چھوٹا دروازہ ہے کہ جس کو مولا امیر المومن کیا میں ہی خود اٹھا سکوں گا۔ ظاہری سی بات ہے، اس کی باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ چلو یہ تو دروازہ بعد کا ہوا، یہ جگہ وہی ہے۔ یہ دروازہ نیا لگا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، یہ جگہ وہی ہے، یہ باب قلعہ ہے، یعنی باب خیبر کا جو مین گیٹ ہے وہ یہ ہے۔ آپ خود اپنے عقل سے پہچان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹا دروازہ، اور وہ بھی ایک قلعے کا چھوٹا دروازہ، بات ہضم نہیں ہو رہی۔ جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھوٹکی میں جائیں، یا بڑے بڑے جو علاقے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پرانے کوٹ ہیں، وہاں پر آپ جو مین جو گیٹ ہوتا ہے قلعے کا، اسے ملاحظہ فرمائیں، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے بڑا جو قلعہ تھا یہودیوں کا وہ خیبر تھا، اور جو اتنا بڑا قلعہ تھا تو اس کا گیٹ کیا اتنا چھوٹا ہوگا جو ایک بندہ بھی کھول سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاتھیوں نے بھی کھولا تھا۔ بھائی یہ تو ایک آدمی کھول سکتا ہے، جو آپ دکھا رہے ہیں معلوم نہیں کہاں کی ویڈیو ہے، کیسے مان لیں ہم۔ اچھا چلو، ایک بات یہ تھی عقلی مثال، کتابوں سے کیا ملتا ہے ہمیں؟
شیعوں کی کتابوں میں جو ہمارے مکتب جعفریہ کی کتابیں ہیں وہاں پر اس دروازے یعنی باب خیبر کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ دروازہ 25 ذراع کا تھا. 25 ذراع. 25 ذراع. ذراع کا مطلب کیا ہے؟ ذراع کا مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ جو کوہنی ہے، کوہنی سے لے کر یہ بیچ والی انگلی کے لاسٹ میں جو کہ اختتامی مراحل پر ہے، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ 1 ذراع ہوگی. عجیب. تو اس دروازے کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ 3 ذراع بھی بڑی مشکل سے ہوگی. 3 ذراع بھی بڑی مشکل سے ہوگی. اور پھر روایت میں جو کتب میں ہمیں ملتا ہے مکتب جعفریہ ہماری کتابوں میں تو 25 ذراع ہے. چلو پھر یہاں پر آپ کا یہ اعتراض ہوگا کہ بھائی یہ شیعہ آپ کی ہی کتابیں ہیں، ہمیں اپنی کتابوں سے ثابت کریے کہ وہ دروازہ کتنا تھا، باب خیبر کتنا تھا. اچھا، آپ ہی کی کتابیں جا کر پڑھیے. حرب الخیبر میں جو ٹاپک ہیں، ایک تو کتاب آپ کی 2 کتابوں کے حوالے آپ کے لیے فی الحال کافی ہے. ایک کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر کی، دوسری کتاب فتح الباری ابن حجر کی کتاب. ان میں جو ٹاپک، جو موضوع ہے حرب الخیبر کے متعلق، اس میں جا کر پڑھیے تو وہاں پر 18 ذراع کے متعلق ہے. اور پھر وہ لکڑی کا نہیں تھا بلکہ وہ حدید کا تھا، یعنی کہ وہ لوہے کا دروازہ تھا. 18 ذراع. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دروازہ دکھایا گیا ہے، چلو دروازہ نقلی ہے، ابھی لگا ہے، اس کی بعد میں ہوگی، مگر یہ جو انہوں نے جگہ معین کی ہے کہ یہاں پر کتنا بڑا دروازہ لگ سکتا ہے، یعنی ایک جھوٹ ہے. جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو. اچھا، یہاں پر 18 ذراع یعنی کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بیچ والی انگلی کا جو ناخن ہے اس کے آخر تک، یعنی کہ اس کے لاسٹ تک کتنی ذراع؟ 18 ذراع، جو کہ اہل سنت کی کتابیں. ہمارے یہاں تو 25 ذراع کے متعلق بیان ہوا ہے، مگر آپ ہی کی کتابوں سے فتح الباری تاریخ دمشق میں جو حرب خیبر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازہ 18 ذراع کا تھا. 18 ذراع خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا دروازہ تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.